السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقین۔ وعلم اور سکھائے آدم الاسماء نام، کلہا سب چیزیں، ثم پھر عرضہم انہیں سامنے کیا، علی پر، الملائکۃ فرشتے، فقال پھر کہا، انبئونی مجھ کو بتلاؤ، باسمائی نام، ہؤلاء ان اگر کنتم تم ہو، صادقین سچے۔ اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو تمام کے تمام نام، پھر ان تمام اشیاء کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے اور فرمایا کہ بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ اس آیت کی تشریح اس طرح سے ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ اس سے مراد تمام اشیاء کے نام ہیں، اور تمام اشیاء کے ناموں سے مراد ان کی حقیقت کا علم ہے۔ اب آپ انسانی علم، ہیومن نالج کا اگر تجزیہ کریں تو وہ یہی ہے کہ انسان ہر ایک چیز کو پہچانتا ہے، پھر اس کا ایک نام رکھتا ہے یا اس کے کوئی اصطلاح ٹرمز قائم کرتا ہے۔ یعنی کہ جو بھی ہمارے پاس چیز ہوتی ہے، ہم کسی بھی ضرورت کی استعمال کی چیز کو اس کے نام سے بلاتے ہیں، اور وہ اس نام اور اصطلاح کے حوالے سے اس چیز کے بارے میں بہت سے حقائق کو اپنے ذہن میں محفوظ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام نام سکھا دیے، گویا کل مادی کائنات کے اندر کچھ بھی وجود میں آنے والا تھا، ان سب کی حقیقت سے حضرت آدم علیہ السلام کو امکانی طور پر آگاہ کر دیا تھا، پوٹینشلی طور پر۔ یہ انسان کا اکتسابی علم، ایکوائرڈ نالج ہے، جو اسے سمیع و بصیر اور عقل و دماغ سے حاصل ہوتا ہے۔ انسان کو حاصل ہونے والے علم کے دو حصے ہیں، ریویلڈ نالج یعنی کہ الہامی علم جو کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بھیجتا ہے، جبکہ ایک علم بالحواس یعنی کہ اکتسابی علم، ایکوائرڈ نالج، جو انسان خود حاصل کرتا ہے۔ اس نے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، نتیجہ نکالا اور دماغ کے کمپیوٹر سے اس کو پروسیس کر کے اس کے نتیجے کو کہیں حافظے میں، میموری کے اندر محفوظ کر لیا۔ پھر کچھ اور دیکھا، کچھ اور سنا، کچھ چھو کر، کچھ چکھ کر، کچھ سونگھ کر معلوم ہوا اور کچھ نتیجہ نکلا، تو اسے سابقہ یادداشت کے ساتھ ٹیلی کر کے نتیجہ نکالا۔ ارزوئے الفاظ قرآنی، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ انسان کو یہ اکتسابی علم، ایکوائرڈ نالج تینوں چیزوں سے حاصل ہو رہا ہے، سماعت، بصارت اور عقل۔ اس تمام سینس آف ڈیٹا جو اسے مہیا ہوتا ہے، حواس یعنی کہ سینس آرگنز کے ذریعے پروسیس کرتی ہے اور فائدہ اخذ کرتی ہے، یہ علم ہے، پوٹینشلی حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ اب اس کی ایکسپلیشن ہو رہی ہے اور درجہ بدرجہ وہ علم پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، بڑھتے بڑھتے یہ کہاں تک پہنچے گا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ اس نصف صدی میں انسان میں جو کچھ بھی ہوا ہے، ایکسپلوژن ہوئے ہیں، اس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اکثر بڑے بڑے سائنسدانوں کو بھی اس کا ادراک و شعور نہیں ہے کہ انسانی علم نے کتنی بڑی زکند لگائی ہے۔ اس لیے ایک شخص اپنی لائن کے بارے میں تو جانتا ہے کہ اس میں کیا کچھ ہوگا، مثلاً ایک سائنسدان صرف فزکس ہی، اس کی بھی کسی بھی شاخ کے بارے میں جانتا ہے، بلکہ دوسری شاخوں کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں۔ یہ دو اسپیشلائزیشن کا دور ہے، لہٰذا علم کے میدان میں ایک بہت بڑا ایکسپلوژن ہونے والا ہے۔ اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ایک چیز جو آج ایجاد ہوتی ہے، چند دنوں کے اندر ایک اس کا نیا ورژن آ جاتا ہے، اور یہ چیز آؤٹ ڈیٹ ہو جاتی ہے، متروک ہو جاتی ہے۔ ابلاغ اور مواصلات کے اندر انقلاب عظیم برپا ہوا ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ اقبال نے جو یہ شعر کہا، اس کی تعبیر جو ہے وہ قریب سے قریب تر آ رہی ہے۔ عروج آدم خاکی سے انجم،
सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा माह कामिल ना बन जाए, और ये माह कामिल उस वक्त बनेगा जब दज्जाल की शक्ल अख्तियार करेगा। दज्जाल वो शख्स होगा जो इन तमाम क़वाइद तबीया यानी कि फ़िज़िकल लॉस के ऊपर काबू पा लेगा। जब चाहेगा वो बारिश बरसाएगा, वो रिस्क के तमाम ख़जाने अपने हाथ में ले लेगा और ऐलान कर देगा कि जो इस पर ईमान लाएगा उसी को रिस्क मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। इसकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनाई देगी। वो चंद दिनों के अंदर पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेगा। ये सारी बात हदीस में दज्जाल के बारे में आई हैं। वो आदम के इस इक्तसाबी इल्म, एक्वर्ड नॉलेज की इस हद को पहुंच जाएगा कि फ़ितरत के तमाम मसरीस इस पर मुनकशिफ हो जाएंगे और इससे क़वाइद तबीया में तसर्रुफ़ हासिल हो जाएगा और वो इन्हें हैरिनस कर लेगा, यानी कि काबू में ले आए और उन्हें इस्तेमाल करे। इंसान ने जो सबसे पहला ज़रिया तवानाई, सोर्स ऑफ एनर्जी दरियाफ्त किया वो आग था। आज से हज़ारों साल पहले हमारे किसी जद्द अमजद ने देखा कि कोई चट्टान ऊपर से गिरी, पत्थर से पत्थर टकराया तो इसमें से आग का शोला निकला। इसका मुशाहिदा आग पैदा करने वालों के लिए काफ़ी हो गया। पत्थरों को आपस में टकराओ और आग पैदा कर लो। चुनाचे आग इस दौर में सबसे बड़ी ईजाद और अव्वलीन ज़रिया तवानाई थी। अब वो तवानाई एनर्जी जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँची है। पहले इस आग ने भाप की शक्ल अख्तियार की, फिर हमने बिजली ईजाद की और अब हम एटमी तवानाई, एटॉमिक एनर्जी हासिल कर ली है और अभी नामालूम और क्या क्या हासिल होना है। वल्लाहु आलम। इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ खिलाफत अर्ज़ी के साथ है। लिहाजा फ़रिश्तों को बताया गया कि आदम को सिर्फ़ अख्तियार ही नहीं, इल्म भी दिया जा रहा है। सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन। अगर तुम्हारा ये ख़याल सही है कि किसी खलीफा के तकर्रुर से ज़मीन का इंतज़ाम बिगड़ जाएगा। इस आयत का हसूल ये है कि जब दज्जाल इस दुनिया में आएगा तो जो ईमान के मजबूत लोग होंगे वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेंगे, वो दज्जाल की बातों में आने वाले नहीं हैं। अल्लाह पाक हम सबको दज्जाल के फितने से महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।